بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جاوید امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جاوید امجد۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے متعلق ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا پیار بانٹنے سے متعلق ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں لاکھوں درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں درود و سلام۔ آج کی جو ہم اپنی بات کا آغاز اس بات سے کریں گے کہ مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر، روضہ اقدس پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو آ کر پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور روضہ مبارک پر اپنا سایہ کر دیتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو چومتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے صبح کے ٹائم، اور پھر جب شام ہو جائے تو وہ ان کی ڈیوٹی پھر چینج ہو جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ 70,000 فرشتے جو ہے وہ پھر سے آ جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت کو بانٹنے کے لیے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور تمام لوگ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، وہ جو ہے ان تک جو ہے سب کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آج ہم آپ سے مزید ایک چیز کو ڈسکس کریں گے۔ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی صاحب جو فرماتے ہیں اپنا تذکرہ مشائخ نقشبندیہ میں کہ ایک دفعہ ان کو دوزخ کا ذکر ہوا تو ان کو دوزخ کا خوف آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے، عذاب کا سلسلہ ہے، دوزخ کا ان کو جب ذکر ہوا تو ان کو خوف آنے لگا اور وہ آبدیدہ ہو گئے۔ تو پھر اسی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب جو ہے خواب میں انہوں نے زیارت کی نبی پاک کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے عاشقوں میں سے ہو، تم مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہو، اور جو بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، وہ کبھی بھی دوزخ کی آگ میں نہیں جل سکتا۔ تو لہٰذا اس بات سے بالکل بے خوف ہو جاؤ، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم جو ہے دوزخ میں اس کی سزا کے متعلق تم بالکل بے خوف ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت خواجہ توکل شاہ امبالوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب بلائیں اترتی ہیں آسمان سے، تو بلائیں جب اترتی ہیں تو وہ گھروں کا رخ کرتی ہیں۔ گھروں کا جب وہ رخ کرتی ہیں تو مختلف گھروں کا جب وہ رخ کرتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ کس گھر میں ہم نے جانا ہے، آنا ہے، لیکن وہ اس گھر میں کبھی نہیں جائیں گی جہاں پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس گھر کا کبھی بھی منہ نہیں کریں گی، وہ اس گھر سے ہٹ جائیں گے۔ اگر انہوں نے اس گھر میں جانا بھی ہے تو اگر ان کو پتہ چلے گا یہاں پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ گھر حضور سے عقیدت رکھنے والوں میں سے ہے، تو وہ اپنے رخ کو موڑ لیتی ہیں۔ بلاؤں کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی صدقے کے علاوہ، لیکن درود پاک بھی ایسی چیز ہے جو بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ اسی طرح ہم آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب ایک شخص کی وفات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کو انہوں نے جنگل میں پھینک دیا کچھ لوگوں نے۔ تو جب وہ جنگل میں کچھ لوگوں نے پھینک دیا اس کو، تو کچھ لوگ وہاں سے جب مزید گزرے تو انہوں نے پوچھا یہ کون سا شخص ہے جو اس طرح جنگل میں پڑا ہوا ہے اور درندوں اور جانوروں کو کھانے کے لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک بہت گنہگار اور بدکردار شخص تھا، تو اس لیے یہاں پہ اس کو پھینک دیا گیا۔ لیکن اسی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا پیغام پہنچایا کہ فلاں جگہ ایک شخص جو ہے وہ اس کی لاش کو، میت کو وہاں پہ رکھ دیا جانوروں کو کھانے کے لیے جنگل میں، وہاں سے اس کو فوری آپ اٹھائیں اور جو ہے اس کی جنازہ پڑھایا جائے، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ کر اس کے جو ہے جنازہ ادا کیا، اس کی تجہیز و تکفین کا سلسلہ ادا کیا۔ تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو بہت گنہگار شخص تھا، بدکردار شخص تھا، تو آپ نے اس کو اتنی عزت و تکریم دی، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس چیز کے بارے میں ان کو بتایا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ایک ادا پسند آ گئی ہے، کوئی شک نہیں یہ گنہگار تھا، کوئی شک نہیں آپ نے اس سے اپنا نفرت کا اظہار کیا اور اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، اس کی لاش کو، تاکہ جنگلی جانور اس کو کھا جائیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی ایک ادا پسند آ گئی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے بھجوایا اس کے جنازے کے لیے، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے۔ لوگوں نے جب اصرار کیا آپ بھی ہمیں اس کے متعلق بتائیں ایسا کیا معاملہ ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ ایک مرتبہ جب اس شخص نے تورات کھولی تو اس میں اللہ کے محبوب کا ذکر آیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر آیا تو اس نے اپنے آنکھوں پہ چومتے ہوئے نبی پاک سے محبت کا اظہار کیا۔ وہاں پر یہ کچھ دیر رکا اور یہ پھر آگے چل دیا، اس نے اپنا باقی جو ہے اس کو کلام کو پڑھا، کتاب کو پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام گناہوں کو، اس کی بد کرداری کو، اس کے معاملات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس کی مغفرت کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ اس کی تجہیز و تکفین اور اس کا تمام سلسلہ ایک نہایت احسن انداز میں ادا کیا جائے۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک چھوٹا سا عمل ہمیں اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں پر ہمیں ہمارا کردار، ہمارے اعمال بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو دوسری بات ایک اور ہم آپ سے واقعہ شیئر کریں گے اسی ویڈیو میں کہ ایک شخص تھا جس نے 3000 دینار کسی سے بطور قرض لیے اور اس نے 1 ماہ کی مہلت لی کہ میں 1 ماہ میں یہ آپ کو رقم واپس کر دوں گا، 1 ماہ تک آپ مجھے 3000 دینار دے دیں۔ تو 27 دن گزر گئے، اس بیچارے کا جو کاروبار تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، اس نے پیسوں کا انتظام وہ نہ کر پایا، نہایت کوشش کے باوجود وہ بہت زیادہ پریشان تھا، بہت زیادہ پریشان تھا۔ لیکن اس کا ایک عمل تھا کہ وہ ڈیلی درود پاک ضرور پڑھتا تھا، باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ جو ہے جیسے ہی اس نے قرض لیا اس کے بعد اس کے حالات مزید خراب ہو گئے، وہ اس کی ادائیگی نہیں کر سکا، اس کا کاروبار بھی بالکل ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے درود پاک تو وہ آلریڈی پڑھ ہی رہا تھا کافی دنوں سے، 27 دن تک اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے اسی معمول کے ساتھ کہ یا اللہ میرے کچھ حالات بہتر کر دے۔ 28ویں دن اس کو خواب میں ایک آواز آئی غیب کی طرف سے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارا انتظام ہو جائے گا۔ تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن جب وہ صبح اٹھا تو معمول کے مطابق اپنے کام میں دوبارہ لگ گیا، وہ اس بات کو بھول گیا۔ اس نے کہا انتظام پتہ نہیں کیسے ہوگا، وہ بیچارہ شش و پنج میں پھر دوبارہ اسی رات سویا درود پاک پڑھ کے جیسے کہ اس کی روٹین تھی، لیکن پھر اسی طرح غیب سے آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، تمہارا انتظام ہو جائے گا۔ تو وہ پھر خوش ہوا، لیکن جب اٹھا دوبارہ تو اس کو خوشی تو تھی اس بات کی کہ مجھے کچھ مدد ہوئی ہے غیب کی طرف سے، ایک آواز آئی ہے، امید کی کرن ملی ہے، لیکن یہ اتنی کافی نہیں تھی۔ تیسری رات جبکہ 30واں دن تھا اور آخری رات تھی، مہینہ پورا ہو چکا تھا، وہ پھر سویا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اس کے خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارا انتظام ہو جائے گا، تمہارے قرض کی ادائیگی ٹائم پر ہو جائے گی۔ تو اس پر اس نے جواب دیا کہ سرکار میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ میرے خواب میں آئے ہیں، میرے بڑے اعزاز کی بات۔ پہلے تو اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، وہ بھول گیا قرض کی ادائیگی کو، تمام معاملات کو، اور حتیٰ کہ اس کے اوپر جس نے قرض لینا تھا اس نے دعویٰ دائر کر دیا اور اس کی باقاعدہ پھر نیکسٹ ڈے اس کی پیشی تھی عدالت میں۔ وہ اس تمام خوف کو بھول گیا، اس نے نبی پاک سے محبت کا اظہار کیا اور نبی پاک نے جب بتایا کہ اس کی قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، اس بارے میں تم بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، تو نبی پاک نے مزید اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے کہا کہ علی ابن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس چلے جاؤ اور اس کو تم نے میرا نام لینا ہے جا کر، اور اسے کہنا ہے کہ اس قرض کو وہ ادا کرے تمہارے لیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے سرکار میں چلا جاؤں گا، کچھ ثبوت کے طور پر مجھے آپ بتا دیں، اگر وہ اس نے میری بات نہ مانی تو میں پھر کیسے بات کو کروں گا مکمل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تم اس کو میرا نام لینا اور کہنا کہ فجر کی نماز کے بعد ڈیلی تم باقاعدگی سے چاہت سے مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو، تمہارا یہ عمل مجھ تک پہنچتا ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور تمہارے اس عمل کو اللہ اور کرامن کاتبین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کا گواہ نہیں ہے۔ یہ اس کو جب تم نشانی دو گے تو وہ پھر جو ہے نا علی ابن عیسیٰ وزیر سلطنت اس بات کو سمجھ جائیں گے اور تمہاری امداد ضرور کریں گے۔
اگلے دن جو کہ آخری دن تھا اور مہینہ پورا ہو چکا تھا، اس شخص نے آج قاضی کے سامنے پیش بھی ہونا تھا، تو وہ پھر سب سے پہلے علی ابن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس گیا جو وقت کا وزیر تھا۔ جب اس نے جا کر یہ سارا ماجرا اس کو بیان کیا تو اس نے اس شخص کی بہت عزت و تکریم کی، اسے بہت پیار دیا اور اس نے اس کو 9,000 دینار دیے۔ اس نے کہا 3,000 دینار تمہارے قرض کی ادائیگی کے لیے، 3,000 تمہارے بچوں کی پرورش کے لیے، 3,000 دینار تمہارے کاروبار کے لیے، یہ 9,000 دینار لے جاؤ اور جاؤ اپنے معاملات کو درست کر لو۔ پھر جب وہ عدالت میں یہ پیسے لے کر پہنچا، یہ رقم لے کر پہنچا، تو اس سے پھر قاضی نے سوال کیا کہ تم نے ایک مہینے میں یہ رقم ساری کیسے اکٹھی کر لی؟ تمہارے تو حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے، تم کیسے یہ رقم لے آئے اور کہاں سے لے آئے؟ مجھے پہلے اس کا حساب دو۔ اس نے پھر تمام معاملہ اور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ قاضی صاحب نے اسے پھر یہ جو ہے نا، وہ اٹھ کر چلے گئے اپنی کرسی سے اور گھر سے 3,000 دینار وہ بھی لے آئے۔ اس نے کہا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ آج میری عدالت میں آیا ہے جس کے وہ حمایتی ہوں، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ تم یہ 3,000 دینار میری طرف سے لے جاؤ، میں بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں۔ تو جب جس نے قرض لینا تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا، تو اس نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں بھی یہ قرض نہیں اب لے سکتا، میں نے اس شخص کو اللہ کی رضا کے لیے تمام جو ہے قرض میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو اس طرح وہ شخص جو ہے 12,000 دینار لے کر عدالت سے، قاضی صاحب کے دفتر سے گھر واپس آیا۔ تو یہ تمام حقائق ہیں، یہ تمام خوبصورت باتیں ہیں، یہ امید کی کرنیں ہیں جن پر آپ تھوڑا سا عمل کر کے اپنی زندگی میں اس کو فرض سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، چاہت سمجھ کر اگر آپ کچھ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا۔ بظاہر آپ کو اپنی زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیاں، تمام بلائیں آفات کے ٹل جانے کا آپ کو ایک بظاہر آثار نظر آئیں گے اور آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ درود پاک تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ خود اور اس کے تمام فرشتے بھی جس کا اہتمام کرتے ہیں، تو انسانوں کے لیے تو پھر یہ ویسے ہی بہت ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جنہوں نے قیامت کے دن بھی ہمارے لیے شفاعت کا معاملہ کرنا ہے، ہمارے لیے وسیلہ بنیں گے جو ہماری شفاعت کا، ہمارے لیے بخشش کا، اور رو رو کر وہ اپنی زندگی میں بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو ہمیں تو ضرور چاہیے ان کے ساتھ اپنی عقیدت اور چاہت کا اظہار کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں سب لوگوں کو درود پاک کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، اور آپ لوگوں سے دو گزارشات یہ بھی ہیں کہ آپ بھی روزانہ باقاعدگی سے چاہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ بھی صدقہ جاریہ میں، کار خیر میں اپنا حصہ شامل کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک مزید خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔